آج ہم انشاءاللہ غسل کے مسائل جو ہے وہ سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ غسل جب بالغ مرد ہو جاتا ہے تو غسل اس پر فرض ہو جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہماری نوجوانوں کی ایک تعداد ایسی ہے کہ جو بالغ ہو جاتے ہیں لیکن غسل کے فرائض کا ہی پتہ نہیں ہوتا کہ کون کون سی چیزیں غسل میں فرض ہیں جن کو دھونا لازم ہے، اور غسل کا طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں تو بالکل ہی جو ہے وہ چلے کہ ابھی بھی اگر یہ سوال کیا جائے تو بہت سے ایسے افراد ہوں گے کہ جو غسل کی صحیح معلومات نہیں دے سکیں گے۔ یہ بڑی بدقسمتی کے ساتھ، اور یہ حقیقت پر مبنی ہے، یہ بات حقیقت پر مبنی ہے۔ بہت سارے ایسے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں۔ ہم قافلے میں تھے پشاور سائڈ پر، آگے لکی مربت کی طرف، تو وہاں پر ہم نے اسی طرح غسل کے مسائل جو ہے وہ سکھائے۔ تو بعد میں نوجوان ملا، اس نے کہا کہ میں کب سے بالغ تھا، میری عمر جو ہے وہ تقریباً 24-25 سال ہو گئی ہے، لیکن مجھے اس غسل کا پتہ ہی نہیں تھا کہ غسل فرض کو کیسے کرتے ہیں، میں بس ویسے ہی نہا لیتا تھا اور ختم۔ غسل کے فرائض کتنے ہیں، کس کس چیز کو دھونا لازم ہے، اور کون سا ایسا فرض ہے کہ اس کو پورا نہ کیا تو ہمارا غسل ہی نہیں ہوا، اگرچہ ہم 1 گھنٹہ پانی کے اندر جو ہے وہ نہاتے رہیں، 1 گھنٹے تک پانی بہاتے رہیں، لیکن غسل جس طریقے پر کرنا ہے، جن چیزوں کو دھونا لازم ہے وہ پوری نہیں کی تو ہمارا غسل کیا ہے، نامکمل ہے۔ جس طرح ہم پہلے ناپاک تھے اسی طرح جو ہے وہ اب بھی ناپاک ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے نوجوانوں کو آنی چاہیے، سیکھنی چاہیے، پوچھنی چاہیے، اور اس کے بارے میں معلومات جو ہے وہ سیکھنا فرض علوم میں سے ہے۔ یہ ہر مسلمان پر کیا ہے، سارے نہیں بول رہے، کیا ہے، فرض ہے کہ وہ ان مسائل کو سیکھے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ جی کوئی نہیں جی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے جی، سانو تو اب تک جو ہے حالے تک پتہ نہیں چلیا جی، سانو تو کسی نے دسیا نہیں، تو کسی نے آپ کو خود گھر آ کر نہیں بتانا۔ مسلمان علم جو حاصل کرتا ہے وہ خود جا کر کرتا ہے، پوچھ کر کرتا ہے، کتاب پڑھ کر علم حاصل کرتا ہے۔ تو یہ ہم نے کوشش، جو ہماری کاوش ہے، یہ اسی سلسلے میں ہے کہ نوجوانوں کو جمع کیا جائے اور یہ مسائل جو ہے جو ان پر لازم ہے سیکھنا وہ ان کو سکھائے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غسل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا؟ غسل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا، کون سی آیت میں کیا حکم نازل فرمایا؟ سورۃ النساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم اتنے ہوش میں نہ ہو جاؤ کہ جو بات کہہ رہے ہو اس کو سمجھ نہ لو۔ یعنی جو نشئی ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کیا کہہ رہا ہے، اس کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ یعنی جب تک تمہارا نشہ نہ اتر جائے اور تم پاک نہ ہو جاؤ اس وقت تک تم نماز کے قریب بھی نہ آؤ۔ آگے ارشاد فرمایا، وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اور ناپاکی کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ آؤ مگر مسافر، یعنی سفر میں ہو تو اس میں کچھ رخصتیں ہیں، تیمم کی صورتیں ہیں، وہ انشاءاللہ وہ بھی بیان کی جائیں گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب غسل فرض ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ آؤ۔ جس بندے پر غسل فرض ہو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کا مسجد میں آنا بھی حرام ہے، مسجد میں آنا بھی کیا ہے، حرام ہے۔ اور ناپاکی کی حالت میں، اس حالت کے بارے میں احادیث مبارکہ میں کیا ہے، حدیث پاک میں کیا ارشاد فرمایا گیا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی قابل توجہ حدیث پاک ہے۔ کیوں؟ بعض اس طرح کے معاملات دیکھنے سننے کو ملتے ہیں کہ آؤ یار نماز پڑھنے کے لیے چلیں، میں نے یار ابھی غسل کرنا ہے، ایسے ہی گھوم رہا ہے، ابھی غسل کرنا ہے لیکن بازاروں میں گھوم رہا ہے، دکان پر جا رہا ہے، کتنے گھنٹے ہو گئے غسل فرض ہوا ابھی تک غسل ہی نہیں کیا، نماز کا وقت آ گیا یار ابھی غسل کرنا ہے۔ ایسے بھی کیس
सुनने को मिले, देखने को मिले हैं। तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, तवज्जो के साथ सुनिएगा। अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक इरशाद फरमाया, जिस घर में जुम्बी हो, यानी जिस पर गुस्ल फर्ज है, जिस घर में वो मौजूद हो, जितनी देर तक वो मौजूद हो उतनी देर तक रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते। रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जितनी देर तक जिस पर गुस्ल फर्ज है वो घर में मौजूद है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, बल्कि जरूरी है कि जितनी मुमकिन हो सके, जितना मुमकिन हो सके जल्द अज जल्द जो है वो गुस्ल करके पाकी हासिल कर ली जाए और पाकी के साथ घर में रहा जाए। बहरहाल गुस्ल फर्ज हो जाए तो गुस्ल फर्ज होने के चंद अहम तरीके हैं। अगर बालिग मर्द का मादा वो खारिज हो जाए तो गुस्ल फर्ज हो जाता है। सोने की हालत में हो उसको इहतिलाम कहते हैं जो बालिग हजरात हैं, और वैसे अगर जागती हालत में शहवत के साथ मादा खारिज हो जाए तो गुस्ल क्या हो जाता है, फर्ज हो जाता है, गुस्ल करना फर्ज हो जाता है। इसी तरह शादीशुदा जो मर्द हजरात हैं वो बीवी के साथ जब सोहबत करें तो अगरचे उस वक्त मादा खारिज नहीं भी हुआ तो भी गुस्ल फर्ज हो जाता है। मादा खारिज नहीं भी हुआ तो मिलाप करने से ही गुस्ल फर्ज हो जाता है। बाज शादीशुदा हजरात इस बारे में भी शायद वो गलत फहमी का शिकार हों कि शायद जो है वो जब तक इखराज ना हो उस वक्त तक गुस्ल फर्ज ही नहीं होता। तो ये भी वजाहत जो है वो जरूरी है शादीशुदा हजरात के लिए। जब मिलाप हुआ तो फौरन जो है वो दोनों पर, मियां पर भी बीवी पर भी गुस्ल क्या है, फर्ज हो गया। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। गुस्ल फर्ज हो गया, अब गुस्ल करने का तरीका क्या है, गुस्ल में कितनी चीजें लाजिम हैं, पहले वो समझ लें। 3 चीजें गुस्ल में लाजिम हैं, फर्ज हैं, जिनको धोना, जिनको साफ करना जरूरी है। अगर तो जिस्म पर निजासत वगैरह है, कोई नापाकी लगी हुई है, उसको दूर करेंगे, ये तो इसमें शामिल है। लेकिन बेसिक गुस्ल के 3 फर्ज हैं। कितने फर्ज हैं? कितने फर्ज हैं? 3 फर्ज हैं गुस्ल के। सबसे पहला फर्ज है कुल्ली करना। सबसे पहला फर्ज क्या है? कुल्ली करना। दूसरा फर्ज क्या है? नाक में पानी डालना। तीसरा फर्ज क्या है? पूरे बदन पर पानी बहाना। पूरे बदन पर पानी बहाना। अगर किसी ने 2 फर्ज मुकम्मल कर लिए, पूरे बदन पर पानी बहा लिया, कुल्ली भी उसने कर ली, नाक के अंदर वाले हिस्से को नहीं धोया, यहां पर पानी नहीं बहाया, तो उसका गुस्ल क्या है? नामुकम्मल है। गुस्ल उसका क्या है? नामुकम्मल है। भले वो 1 घंटे तक नहाता रहे, आधे घंटे तक वो नहाता रहे, वो नापाक है जब तक कि इस फर्ज को अदा नहीं कर लेता। तो ये 3 चीजें लाजिम हैं। अब समझ लीजिए, ये उम्मीद है कि याद हो गई होंगी सबको, नौजवान हजरात को भी। गुस्ल के कितने फर्ज हैं? कौन कौन से? कुल्ली करना,